شالوم علیکم، السلام علیکم۔ الحق، حق یعنی خدا کا نام، وہ سچا نام، پاک نام۔ خدا حق ہے، برحق ہے، اور ہم یہاں حق کی بات کر رہے ہیں، کتاب مقدس کی بات کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کتاب مقدس بدل دی گئی ہے، منسوخ کر دی گئی ہے، توریت، زبور اور انجیل آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے۔ لیکن میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ توریت، زبور اور انجیل یہاں پر محفوظ ہیں، کتاب مقدس میں محفوظ ہیں، جی ہاں، اور اس کی تصدیق خود قرآن مجید کرتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کوئی ایسی آیت آپ پڑھیں جس کے سبب سے ہم یہ ثابت کر سکیں کہ وہ باتیں جو قرآن مجید میں ہے وہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ کتاب مقدس میں جو باتیں لکھی ہیں وہ صحیح ہیں۔ میں یہاں خداوند یسوع مسیح کے 2 معجزوں کا ذکر لینا چاہوں گا، جی، جہاں ایک جگہ انہوں نے 5 روٹیوں سے 4000 کو کھلایا، جی، اور ایک جگہ 5 روٹی 2 مچھلی سے 5000 لوگوں کو کھلایا۔ جی، تو یہاں قرآن اس کا بیان اس طرح سے کرتا ہے۔ جی، ہم دیکھیں گے سورہ المائدہ اس کا 112 سے لے کے 115 تک، جی، تو یہاں اس طرح سے 114 تک جی، پڑھ دیجیے ذرا۔ وہ قصہ بھی یاد کرو جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تمہارا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے طعام کا خوان نازل کرے؟ انہوں نے کہا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو خداوند سے ڈرو۔ وہ بولے کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائیں، جی، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے اور ہم اس خوان کے نازل پر گواہ رہیں۔ تب عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے۔ جی، عید کا مطلب خوشی، خوشی کا تہوار ہو۔ تو یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے، تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ جی، جی، اب یہاں پر ایک بات جو آپ نے پڑھ کے سنائی، جی، یہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ نے جو شروع میں ذکر کیا 5000 اور 4000 آدمیوں کو کھلایا۔ جی، دیکھیے یہاں پر قرآن مجید میں ایک بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ مسیح کے پاس وہ قوت تھی، وہ قدرت تھی جو آسمان سے کھانا اتار سکتے تھے۔ جی، یعنی آسمان سے کھانا اتارنے کا مطلب یہ کہ فرام نو ویئر، مطلب کہیں سے بھی نہیں، اچانک وہ چیز برکتیں آ جائیں، وہ چیز نہیں۔ کھانا بنانے کے لیے آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے، سب سے پہلے کھیت سے لانا ہے، یا کوئی جانور ذبح کرنا ہے، اناج لانا ہے، اناج، ساری چیزوں چاہیے، آگ چاہیے، بہت کچھ چاہیے، مگر یہاں پر مسیح نے وہ چیز جو ہے مہیا کرا دی یوں ہی۔ لیکن کتاب مقدس میں تصدیق اس طرح سے میں لینا چاہتا ہوں کہ مسیح ایسا کر سکتے ہیں، کر سکتے تھے، اور کر سکتے ہیں، اور کیا ہے، اس طرح سے کیا ہے، کس طرح کیا ہے۔ مگر کتاب مقدس میں انہوں نے الگ طرح سے کیا ہے، جو باتیں جن کا ذکر جیسے 4000 5000 کا، میں خالی وہ حوالے جات دیتا ہوں، پھر بعد میں ایک آیت پڑھ کے بتاؤں گا آپ کو کس طرح سے آپ نے کیا۔ متی کے انجیل کے 15ویں باب اور 14ویں باب میں یہ قصہ ہے، مرکز کے 8ویں اور 6 باب میں یہ قصہ ہے، یوحنا کے 6 باب میں یہ قصہ ہے، لوکا کے 9 باب میں یہ قصہ ہے۔ یعنی تقریباً 7 جگہ یہ قصہ جو ہے آتا ہے کس طرح سے مسیح نے کھلایا۔ لیکن میں ایک قصہ جو ہے میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، جہاں مسیح نے 5000 کی بھیڑ، آپ وہ 5000 کی بھیڑ جو نام آ رہا ہے صرف 5000 گنتی کے نہیں تھے، تقریباً 5000 جوان مرد تھے، مرد تھے، اور ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، بیوی بچے وغیرہ، جتنا بھی ہوگا جو لشکر کا لشکر ہوں گے 15 سے 20 ہزار آدمی۔ جی، اگر دیکھا جائے فیملی کو، اگر دیکھا جائے تو 15 سے 20 ہزار ہوں گے، یا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، ہم نہیں بتا سکتے، مگر مرد 5000 تھے جیسا کہ درج ہے یہاں پر۔ وہاں پر میں متی کے 14ویں باب سے پڑھوں گا، 13 آیت سے پڑھوں گا۔ تب یسوع نے یہ سنا تو وہاں سے کشتی پر الگ کسی ویران جگہ کو روانہ ہوا، اور لوگ یہ سن کر شہر سے پیدل اس کے پیچھے گئے۔ اس نے اتر کر بڑی بھیڑ دیکھی، اور اسے ان پر ترس آیا، اور اس نے ان کے بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اب وہاں پر بہت سے لوگ ان کے پیچھے آ گئے، بھیڑ کی بھیڑ جو ہے ان کے پیچھے چلی آ رہی ہے دور دور کے گاؤں سے، اور
بس مسیح ان کو سنا رہے ہیں لوگوں کو کلام، اور ساتھ میں شفا دیتے جا رہے ہیں، اور بڑا مزہ آ رہا ہے لوگوں کو، سب بھول گئے ہر چیز کو۔ جب شام ہو گئی تو شاگرد اس کے پاس آ کر کہنے لگے جگہ ویران ہے اور وقت گزر گیا ہے، لوگوں کو رخصت کر دے تاکہ گاؤں میں جا کر اپنے لیے کھانا مول لیں۔ اب 5,000 آدمیوں کو، گاؤں کتنے ہوتے تھے بڑے، کہاں سے 5,000 لوگوں کے لیے کھانا مہیا کیا جائے جو اتنے جمع ہو گئے تھے؟ وہ ممکن نہیں تھا۔ اس وقت کے گاؤں بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، 40 زیادہ زیادہ 50-60 گھر۔ آج بھی اگر 5,000 آدمی آ جائے، آپ کہاں سے ان کے لیے کھانا مہیا کریں گے؟ اچانک سے کہاں سے کریں گے صاحب؟ ٹھیک ہے، تو جگہ ویران تھی اور وقت گزر گیا تھا، لوگوں یہ ہو گیا۔ یسوع نے ان سے کہا ان کا جانا ضرور نہیں، تم ہی ان کو کھانے کو دے دو، تمہیں دے دو۔ آپ صاحب حیران ہو گئے کہ ہم کہاں سے دیں گے، ہمارے پاس خود کا کھانے کا ٹھکانہ نہیں ہے، ہم 5,000 اور مردوں کو اور بچوں کو، اس کے علاوہ عورتوں کو کھلائیں گے؟ تو انہوں نے اس سے کہا یہاں ہمارے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ کتنی روٹیاں؟ 5 روٹی 2 مچھلیاں۔ واہ! اس نے کہا وہ یہاں میرے پاس لے آؤ، اور اس نے لوگوں کو گھاس پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لیں اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیں، اور شاگردوں نے لوگوں کو، اور سب کھا کر سیر ہو گئے، اور انہوں نے بچے ہوئے ٹکڑوں سے بھری ہوئی 12 ٹوکریاں اٹھائی، اور کھانے والے عورتوں اور بچوں کے سوا 5,000 مرد کے قریب تھے، ان کے سوا 5,000 مرد تھے۔ جی ہاں، تو وہاں پر ایک جلسہ سا ہو گیا ہوگا، ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں، جشن منا رہے ہوں گے لوگ، دعوت تھی۔ تو دعوت کا جو ذکر کیا، جی ہاں، مسیح دعوت دے سکتے تھے، کر سکتے تھے۔ تو اس سے ہم ہمارا یہ قول اور مضبوط ہوتا جاتا ہے جب ہم دوسری کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بھائی مسیح کے بارے میں ایسی ایسی باتیں لکھی، ان کے کرامات کو مانا جا رہا ہے، منظور کیا جا رہا ہے، منسوخ نہیں کیا جا رہا ہے، منظور کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہمارا ایمان بھی پختہ ہوتا جاتا ہے، اور ہمارا ایمان کتاب مقدس پر اور زیادہ مضبوط بنتا جاتا ہے۔ دیکھیے، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا اور بتایا، خداوند یسوع مسیح نے وہ روٹی جو شاگردوں نے کہا ہمارے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلی ہیں، ان پر کیا کیا؟ دعا کی اور برکت دی۔ وہ برکت اتنی ہوئی کہ 5,000 لوگوں نے کھا لیا، اور اس کے علاوہ 5 روٹی کتنے ٹوکروں میں آئی ہوں گی؟ ایک اتنی سی اس میں، لیکن اس کو خدا نے اتنا بڑھایا کہ 12 ٹوکرے ٹکڑوں کے بھر کر اٹھائے گئے۔ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنی بڑی برکات ہے۔ اور 12 کس لیے؟ 12 چیلوں کے واسطے، 12 چیلا، ان کو بھی انعام مل گیا ساتھ میں۔ اور عزیزوں، کیسا لگا آپ کو ہمارا ایپیسوڈ؟ ہم اسی طرح آپ سے روبرو ہوتے رہیں گے، ٹیلی ویژن کے مادھیم سے یا کہ یوٹیوب کے ذریعے، جیسا خدا چاہے گا، اور آپ کے سامنے بہت سی باتیں لے کر آئیں گے۔ بس اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔